حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی مرکز میں جو تراویح کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا آج آخری اور 20واں دن ہے۔ یہاں آج حافظ صاحب نے کلام پاک کی 20 آخری صورتیں تلاوت فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ صورتیں 95 نمبر صورت سے 114 نمبر صورت تک یہاں تلاوت ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی صورت 95 نمبر صورت ہے، سورۃ 3۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 4 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ نے تمام جانداروں میں بہترین صورت یعنی سانچہ انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد 5 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو بلند وجود دیا اور نیچا وجود میں گراوٹ بھی اس میں ایسی ہی دی ہے، مطلب انسان اگر پہنچتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اپنے کارناموں میں، اور گرتا ہے تو حیوانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ 8 نمبر آیت میں اللہ حاکموں کا حاکم ہے۔ ہم دنیا کے حاکموں کے قانون کی تو بہت پرواہ کرتے ہیں، توڑتے ہوئے ڈرتے ہیں، مگر اللہ کے قانون توڑتے ہوئے نہیں ڈرتے جبکہ وہ حاکموں کا حاکم ہے۔ اس کے بعد سورہ الق شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں جو شروع کی 5 آیتیں ہیں یہ پہلی وہی ہیں، ان سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا تھا۔ اس میں پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کسی بھی قسم کی کوئی پڑھائی ہو اگر ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت ملتی ہے۔ 4 اور 5 نمبر آیت میں اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قلم سے مطلب اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ۔ اس زمانے میں ٹہنی ہوئے قلم بنتے تھے، زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ آج جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، آج قلم کا درجہ میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ نے لے لیا ہے۔ اس کے بعد 6 اور 7 نمبر صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کو آپے سے باہر ہونے والا بتایا گیا ہے اور خود کو بے پرواہ سمجھنے والا بتایا گیا ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑے گا، انسان یہ سوچتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ آگ کا انگارہ رکھوں گا زبان جل جائے گی، جھوٹ بولوں گا تو بات زبان نہیں جلے گی، اس لیے اسے آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد 19ویں صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سجدہ کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مطلب تمام تر معاملے اللہ کی قربت کے، باقی تو سب مخلوق کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کے ذرائع ہیں۔ صرف اور صرف عبادات میں سجدہ ایک ایسی چیز کلام پاک میں بتائی گئی ہے جس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ 97 نمبر صورت شروع ہوتی ہے، سورہ قدر۔ اس میں یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں پہلی نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً اللہ نے قرآن شب قدر میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد 3 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی عبادت جو اس رات کی عبادت کی فضیلت ہے، یہ شب قدر کی رات ہے، اس کی 1000 مہینوں سے بھی افضل اس میں ایک رات ہے جس کی فضیلت ہے عبادت کی۔ 4 نمبر آیت میں شب قدر میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے فیصلے لے کے اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک شب قدر میں اتارا، ایک رات میں، پہلے آسمان پر، اس کے بعد 23 سال کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت اتارتے رہے۔ 5 نمبر آیت میں یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے اور یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اللہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پاک راتوں میں، اور اس کا بہترین اور آسان طریقہ اعتکاف ہے، اور اگر کوئی اعتکاف 10 دن کا نہ کر سکے آخری عشرے کا تو آخری 5 راتیں تو مسجد میں لگائے جس سے کہ اس ٹائم ہم تمام رات عبادت میں گزار سکیں۔ سورہ بینہ شروع ہوتی ہے، 98 نمبر صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس میں 2 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مل کر بینہ بنتے ہیں، یعنی ہدایت بنتے ہیں۔ 4 نمبر آیت میں پہلی قوموں میں بھی بینہ یعنی ظاہری دلیل آنے کے بعد بھی لوگ فرقوں میں بٹے۔ 6 اور 7 نمبر آیت میں 2 زخیوں کو بدترین مخلوق بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال شروع ہوتی ہے، 99 نمبر صورت ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس کے بارے میں حدیثوں میں ایک بات یہ آتی ہے کہ 1000 آیتوں کے برابر اس کی فضیلت ہے اس صورت کی۔ 1 اور 2 نمبر آیت میں قیامت میں زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اور صرف ہلکا سا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو آج کل ہمیں زلزلوں کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں تو کیا حشر ہمارا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے اسی آیت میں کہ پھر وہ اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، مطلب اس میں جو جتنے بھی دبے ہوئے مردے ہوں گے یا جلا کر سمندروں یا دریاؤں میں پھینک دیے گئے ہوں گے، کیونکہ سمندر بھی زمین کا حصہ ہے، ان سب کو نکال کے باہر پھینکے گی۔ 4 اور 5 نمبر آیت میں اس دن زمین اللہ کے حکم سے اپنی سب خبریں بیان کر دے گی،
کہ اس کی چھاتی پہ کس نے کیا کیا، کیا کیا حرکتیں ہوئیں، کیا کیا اعمال ہوئے، اچھے یا برے سب بتا دے گی۔ 7 اور 8 نمبر آیت میں جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دکھا دی جائے گی۔ مطلب ذرہ چھوٹی سے چھوٹی سوچی جا سکنے والی چیز کو کہتے ہیں، ویسے چیٹی کے انڈے کو بھی ذرہ ہی کہا جاتا ہے۔ سورہ عادیات شروع ہوتی ہے، 100 نمبر صورت ہے، 11 آیات ہے، مکی صورت ہے۔ 5 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا گھوڑے اپنے مالک کے ساتھ دشمن کی فوجوں کے بیچ گھس جاتے ہیں، مطلب اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، نمک کا حق ادا کرتے ہیں مالک کے اپنے۔ ایک انسان ایسا ہے کہ جو اپنے مالک کا حق ادا نہیں کرتا بلکہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ 6 اور 7 نمبر میں آیت میں فرمایا انسان کو اپنے رب کا ناشکرہ کہا گیا ہے اور اپنے پر وہ خود گواہ ہے، اپنی رویے پہ، اپنی حرکتوں پر۔ ہم واقعی اپنے تمام معاملوں کو جانتے ہیں کہ ہم کیسی کیسی نافرمانیاں کرتے ہیں، کیسی ناشکریاں کرتے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے اپنا۔ سورہ قاریہ شروع ہوتی ہے، 101 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ 3 سے 5 نمبر آیت میں قیامت کو کھڑکھڑا دینے والی بتایا گیا ہے۔ اس دن انسان بکھرے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اس طرح بکھیر دیے جائیں گے۔ 6 سے 11 نمبر آیت میں قیامت میں جس کا پلڑا بھاری ہوگا نیکی سے وہ آرام کی دل پسند زندگی میں ہوگا، اور ہلکے پڑنے والے کا ٹھکانہ حاویہ یعنی بہت تیز آگ ہوگی، مطلب نہ سوچے سے نہیں تھکنے والی آگ۔ 70 گنا یہاں سے زیادہ آگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز آگ ہوگی وہاں۔ اور ایک حدیث سے پتہ لگتا ہے جو سب سے کم درجے کی آگ ہوگی وہ ابو طالب صاحب کو جوتے پہنائے جائیں گے دوزخ میں آگ کے، ان سے ان کا دماغ ایسے کھلا ہے جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے آگ پہ۔ اس کے بعد سورہ تکاثر شروع ہوتی ہے، 102 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے، 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ 1 سے 2 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کو مال کی زیادتی کی چاہت میں غافل کر رکھا ہے، یہ قبر میں پہنچنے تک اس کی یہ غفلت رہتی ہے۔ 3 سے 7 نمبر آیت میں انسان جلد ہی یقینی طور پر قیامت میں جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لے گا، مگر تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ 8 نمبر آیت میں قیامت میں ہمیں دی گئی نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ کہاں سے ہم نے پائی اور کس طرح خرچ کی، کس طرح استعمال کیا انہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اگر ہمارے پاس ہدایت ہو تو اس کے بعد ہماری تمام تر نعمتیں جو چھوٹی نعمتیں ہوں گی ان کا ہم بہترین استعمال کریں گے۔ اس کے بعد 103 نمبر سورت شروع ہوتی ہے، سورہ عصر، یہ مکی صورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ یہ قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت اگر انسانی ہدایت کے لیے صرف ایک صورت ہی اتار دیتا تو کافی تھی۔ 1 اور 2 نمبر آیت میں زمانی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ 3 اور 4 نمبر آیت میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا کر نیک عمل کے ساتھ ساتھ حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ شروع ہوتی ہے، یہ 104 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے، 9 آیات ہیں اس میں 4 سے لے کے اس میں 1 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ عیب ٹٹولنے والوں اور غیبت کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ مطلب آج تو معاشرے میں یہ دونوں برائیاں بے انتہا پھیلی ہوئی ہیں، بڑے سے بڑے دیندار لوگوں کو بھی غیبت کرتے ہوئے سنا جاتا ہے، اور عام لوگوں کا تو کیا ہی کہنا۔ 2 نمبر آیت میں 2 سے 3 نمبر آیت میں مال گن کر جمع کر کے رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کے ساتھ سدا باقی رہے گا یا انہیں سدا باقی رکھے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ 4 سے 9 نمبر آیت میں ایسا شخص جو ہیں وہ حطمہ نام کی آگ میں جلائے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے، جو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اور اسے ستونوں سے چاروں طرف سے بند کر کے اس آگ میں پھونکا جائے گا، جلایا جائے گا۔ اس کے بعد 105 نمبر سورت شروع ہوتی ہے، سورہ فیل ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے جو اس میں بیان ہوا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ 3 سے 4 نمبر آیت میں اللہ دین کے دشمنوں کے مکر کو بیکار کر دیتا ہے۔ ہاتھی والی فوج کو اللہ نے ابابیلوں مطلب چھوٹی سی حقیر چڑیوں کے ذریعے شکست دی تھی، جو چونچ میں مٹی اور پتھر کی کنکڑیاں لا کر اس فوج کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو گئی۔ 5 نمبر آیت میں اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا حال کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا ہے۔ آج جو بھی مخالف ہیں انشاءاللہ ایک دن ان کا حال کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہی ہونا ہے۔ سورہ قریش شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، 4 آیتیں ہیں، اس میں 106 نمبر صورت ہے قرآن میں۔ 2 سے 4 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے شروع فرمایا ہے کہ اللہ نے قریش کے
لوگوں کو کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کے لشکروں کو گرمی اور سردی کے سفر میں آنا جانا آسان فرما دیا، ورنہ اس معاشرے کا برا حال تھا کہ اس ٹائم لوگ سفر بھی نہیں کر پاتے تھے۔ بس انہیں اسی گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا اور ڈر خوف میں امان دی۔ ہمیں بھی سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، ہمیں بھی صرف اور صرف اللہ کی عبادت، کسی قسم کے شرک اور بدعت سے بچنا چاہیے۔ سورہ ماؤن شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ 1 اور 2 نمبر آیت میں پوچھا گیا ہے لوگوں سے کہ روز جزا کو جھٹلانے والوں کا کیا تم نہیں پہچانتے؟ ایسے وہ لوگ ہیں جو سب سے کمزور طبقے رحم کے مستحق یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ 3 نمبر آیت میں ایسے لوگ کسی محتاج کو کھانا کھلانے کی کسی کو بھی ترغیب نہیں دلاتے، کسی سے بھی نہیں کہتے، کہیں وہ پلٹ کے انہیں نہ کہہ دے کہ تو خود کیوں نہیں کھلاتا۔ 4 سے 6 نمبر آیت میں ریاکاری یعنی دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والوں، نماز میں غفلت برتنے والے یعنی جو سستی برتتے ہیں، نمازیوں کے لیے افسوس اور ہلاکت ہے۔ ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں، کہیں ہم غفلت والی اور سستی والی نمازیں تو نہیں پڑھتے۔ 7 نمبر آیت میں ایسے لوگوں کی پستی کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور ناکانی کرتے ہیں۔ 108 نمبر سورت شروع ہوتی ہے، سورہ کوثر، مکی صورت ہے، 3 آیات ہیں۔ 1 نمبر آیت میں بے شک اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی، یہ کوثر حوض اور قرآن، نبوت، حکمت، تمام تر چیزیں کوثر میں آئیں گی۔ 2 نمبر آیت میں اللہ کے انعامات کے بدلے شکر میں نماز اور قربانی کا حکم ہے۔ 3 نمبر آیت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آخرکار لاوارث اور بے نام و نشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام پاک میں بہت احتیاط برتنے کے لیے آیتیں اتاری ہیں۔ سورہ آپ کو اس میں ایک آیت قرآن پاک میں یہ مل جائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بھی اپنی اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں تمہارے اعمال سارے غارت ہو جائیں۔ 109 نمبر سورت شروع ہوتی ہے، سورہ کافرون ہے، یہ مکی سورت ہے، 6 آیتیں ہیں، یہ 1 رکوع ہے۔ یہ سورت کافروں پر اتمام حجت ہے۔ 1 اور 2 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا حضور نے کافروں سے کہا کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بت پرستی۔ اور 3 اور 6 نمبر آیت میں فرمایا اور نہ تم اس کی عبادت کرتے تھے، نہ کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، اس لیے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ بار بار کسی کو دین کی دعوت دینے کے باوجود بھی اگر سامنے والا آناکانی کرے تو پھر اس آیت سے اللہ نے دلوں کو سکون دینے کے لیے آیت اتاری ہے دائی لوگوں کے۔ 110 نمبر سورت شروع ہوتی ہے، سورہ نصر، مدنی سورت ہے، 3 آیات ہیں۔ 1 سے 2 نمبر آیت میں جب اللہ کی مدد، فتح، جیت، غلبہ وغیرہ آتا ہے تو لوگ گول کے گول یعنی کثیر تعداد میں دین میں داخل ہوتے ہیں۔ 3 نمبر آیت میں دین میں کامیابی دے کر حمد اور استغفار میں اضافہ کر لینا چاہیے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کہیں دین کے معاملے میں کہیں کامیابی ملے تو استغفار کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہماری اپنی کوئی اس میں بڑائی یا کوئی اس میں ہماری صلاحیت نہیں ہے، یہ سب اس کا فضل ہے۔ 111 نمبر سورت شروع ہوتی ہے، سورہ تبت، مکی سورت ہے، 5 آیات ہے۔ 1 نمبر آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برا چاہنے والے سگے چچا کا حشر بیان ہوا ہے، ابو لہب کا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے، مطلب اس کی تمام تر صلاحیتیں اس وقت بھی ختم ہوئی اور قیامت میں تو اس کا حشر خراب ہوگا، تب وہ ہلاک ہوگا، یہ بات بتائی گئی ہے۔ 2 سے 3 نمبر آیت میں قیامت میں دین کے دشمنوں کا مال، امال، اولاد، رتبہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ 4 نمبر آیت میں ابو لہب کی بیوی بھی جہنم میں اس کے ساتھ ہی جائے گی، اس کی گردن میں بھی رسی کا پھندا ہوگا، یہاں کے بدعمال کی وجہ سے اس کی یہ حالت وہاں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص شروع ہوتی ہے، 112 نمبر سورت ہے قرآن کی، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ 1 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، مطلب کسی بھی معاملے میں اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ 2 نمبر آیت میں سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ توحید ذاتی کا خزانہ ہے یہ آیت۔ 3 نمبر آیت میں اس کا کوئی باپ نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، مطلب یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اولاد ہو یا وہ کسی کا باپ ہو۔ 4 نمبر آیت میں اس کے برابر کا کوئی نہیں، مطلب اس کی مثال کسی بھی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ کلام پاک میں اللہ رب العزت نے خود اپنے نور کی تو مثال دی ہے، لیکن اللہ کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ سورہ فلق 113 نمبر سورت ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ 1 سے 2 نمبر آیت میں صبح کے رب کی پناہ میں آنا ہے، ہر اس چیز سے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی، یعنی اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ 4 نمبر آیت میں گرہوں یعنی گٹھاؤں میں پھونک مار کر جادو کرنے والیوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، مطلب جادو کی کوئی حقیقت تو ہے مگر کرنا اور کرانا دونوں حرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور کسی بھی قیمت پر اللہ کے حکم کے بنا جادو بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس طرح سے انہوں نے
صورتیں پڑھنے کو بتائیں. اگر ہم حفاظت کے لیے صورتیں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جادو نہیں ہو سکتا. 5 نمبر آیت میں حاسد کی حسد سے پناہ مانگی گئی ہے جب وہ حسد کرے. دراصل جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں ان سے لوگ حسد کرتے ہیں. وہ لوگ حسد اس سے تو کرتے ہیں جسے وہ مال ملا، اصل تو وہ اللہ کی تقسیم پہ نشان لگاتے ہیں، سوالیہ نشان لگاتے ہیں اللہ کی تقسیم پر. اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں معاذ اللہ ایک طرح سے. سورہ ناس شروع ہوتی ہے، 114 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، 6 آیات ہیں. اس میں 1 سے 4 نمبر آیات میں دلوں میں وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے لوگوں کے پروردگار یعنی رب اور معبود کی پناہ مانگی گئی ہے. 5 یا 6 نمبر آیت میں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے شیاطین چاہے جن ہو یا انسان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. جادو سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ آخری 2 صورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اور پڑھنے کی تلقین بھی کی ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.